اس کے بعد ایک بار پھر ہم سیرت النبی کی طرف لوٹتے ہیں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوالیہ انداز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی، شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی، قرآن میں بیان ہے حقیقت رسول کی۔ ہم کیا بتائے دوستو عظمت رسول کی، خود رب ہی جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ پیش کرنے کے لیے ہم زید ابن حنظلہ قریشی اور امین بن عبدالعزیز کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ آئے اور سامعین کو اپنا نالج پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ انکل میں مدرسے جا رہا ہوں۔ مدرسے میں کیا پڑھتے ہو؟ قرآن مجید ناظرہ، دنیاتی تعلیم، تعلیم الاسلام، دنیات، دعائیں، احادیث اور سیرت النبی کے بارے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ کیا میں آپ سے چند ایک سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں انکل ضرور پوچھئے، انشاءاللہ میں صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ چلو بتاؤ، ہمارا رب پالنے والا کون ہے اور ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا رب پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارا معبود بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں کون کھلاتا پلاتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں۔ لیکن بیٹا امی پکا کر دیتی ہے اور ابا کما کر لاتے ہیں، تو کھلانے پلانے والے تو ماں باپ ہوئے، اللہ تعالیٰ کس طرح کھلاتے پلاتے ہیں؟ اصل میں انکل اللہ تعالیٰ نے ابو کو کما کر لانے کی طاقت اور امی کو پکانے کی طاقت اور ہنر دیا ہے۔ اگر ماں باپ کو طاقت نہ دے تو ہماری کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ تو یہ معلوم ہوا کہ اصل روزی تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ماں باپ تو بیچ کا واسطہ ہے۔ شاباش بیٹا، کیا بہترین جواب دیا۔ دوسرا سوال، ہمارے نبی کون ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اور کیا تاریخ تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں 9 یا 12 ربیع اول سن عیسوی 570 یا 571 بروز پیر صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت آپ کے والد ماجد حیات تھے یا وفات پا چکے تھے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، پیدائش کے وقت آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب، والدہ صاحبہ اور خاندان کا کیا نام تھا؟ ہمارے نبی صاحب کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ، خاندان ہاشمی اور قبیلہ قریش کہلاتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن عورتوں کا دودھ نوش فرمایا؟ 3 یا 4 دن حضرت آمینہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا، پھر 2 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ نوش فرمایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ خاص واقعہ پیش آیا تھا؟ ہاں، شک کے کا واقعہ 4 سال کی عمر میں پیش آیا تھا، یعنی جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کو متبرک پانی سے دھو کر نور سے بھر دیا گیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کب اور کس کے ساتھ ہوا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کیا کیا تھی؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، اور 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب اور کہاں ملی؟ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں نبوت ملی اور سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، جس میں 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں۔ 86 سورتیں مکی اور 28 سورتیں مدنی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر طائف کب اور کیوں کیا؟ نبوت کے 10ویں سال جب کفار مکہ کی طرف سے مخالفت اور اذیتیں بڑھ گئی تو قبیلہ ثقیف کے ایمان لانے کی امید سے زید بن حارثہ کے ہمراہ طائف کا سفر کیا۔ طائف والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی قبول کی یا نہیں؟ طائف والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو کیا قبول کرتے،
بلکہ انہوں نے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میلوں تک پتھر برسائے، جس سے بدن لہو لوہان ہو گیا۔ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت العالمین تھے اور انہوں نے طائف والوں کی ہدایت کی دعا کی۔ واقعہ معراج کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ واقعہ معراج وہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مسجد الاقصیٰ کا سفر کیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہوئے عرش معلیٰ تک رسائی حاصل کی۔ ہجرت کے متعلق کچھ بتاؤ۔ نبوت کے 13ویں سال جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ پیارے آقا مدینہ میں کتنے عرصہ حیات رہے؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال حیات رہے اور 12 ربیع اول سن ہجری 10 مطابق 8 جون سن عیسوی 663 کو اس دار فانی کو الوداع کر گئے۔ بیٹا، تم نے سیرت النبی کے ہر سوالوں کا بہت خوبصورت انداز میں جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سچا عاشق رسول بنائے۔ آمین۔ چلو انکل، میں چلتا ہوں، مدرسے کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ بیٹا، کون سے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہو؟ انکل، میں مدرسہ فرقانیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں ترقی نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، ذکر نبی سے ہم کو نئی روشنی ملی، ذکر نبی سے ہم کو نئی روشنی ملی، ایمان کو ہمارے نئی تازگی ملی، کرتے ہی ان کا نام میرے لب پہ دوستو، آتے ہی ان کا نام میرے لب پہ دوستو، بیمار دل کو میرے نئی زندگی ملی۔ ماشاءاللہ، یہ سیرت کی وہ موٹی موٹی باتیں تھی جس سے آج ایک مسلمان ناشنا ہے۔ دنیا جہاں کے علوم کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی، لیکن اگر زندگی میں حاصل نہ کر سکے تو وہ ہے سیرت کی تعلیم۔ آج ہمارے کتنے گھر ہیں جہاں مہینوں ایک بار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ڈسکس ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی۔ ہمارے نونہالوں کو اپنے اس نبی کی زندگی کے بارے میں موٹی موٹی باتیں یا ان کے اخلاق کے ایک دو قصے بھی یاد نہیں ہوتے جن کو فخر کے ساتھ بیان کر سکے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن میں ہی یہ چیزیں یاد کرانے کا اہتمام کریں۔